بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج بروز جمعرات کیسا دن ہے کہ آج ہمیں تمام عدالتی کارروائیوں سے متعلق آگاہی ہے کہ آج کس قسم کے فیصلے ہونے ہیں، یعنی ہمیں کسی شک شبے کی گنجائش بھی کوئی نہیں ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، چاہے نیب کے جج ہوں جج محمد بشیر صاحب۔ ہمیں ہر لحاظ سے پتہ کہ آج کس کس کیس میں کون کون سا فیصلہ ہونا ہے نا حیرانگی کی بات۔ جی ہاں، کل جس طریقے سے نواز شریف صاحب کی درخواست دائر کی گئی ان کی پروٹیکٹیو بیل کے لیے اور ان کی حفاظتی ضمانت کے لیے، اور پھر جس طریقے سے رجسٹرار نے بغیر کسی اعتراض لگائے اس کو منظور بھی کر لیا، اور یہ سب کچھ آدھے گھنٹے کے اندر ہو رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے باقاعدہ طور پر بینچ تشکیل دیا گیا، ٹھیک ہے، درخواست پہ اعتراض نہیں لگایا، اس کو انٹرٹین کیا اور پھر بینچ تشکیل دیا گیا، اور پھر کہا کہ اس کی سماعت آج ہی ہونی ہے۔ آدھے گھنٹے میں یہ سارے کام ہو گئے جی، سماعت بھی ہو گئی۔ پھر حیرانگی کی بات یہ کہ معجزاتی طور پر اچانک کمرہ عدالت سے نیب کے پروسیکیوٹر نکلے جن کو کسی قسم کا کوئی نوٹس تک جاری نہیں تھا۔ انہوں نے اچانک عدالت کے آگے کھڑا ہو کے کہا کہ جناب، مجھے میرے اعلیٰ حکام کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نواز شریف کو پروٹیکٹیو بیل دینے میں ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پہ تو عدالت بھی حیران رہے گی کہ بھائی یہ شخص تو نیب تو ہم سے بھی زیادہ جلدی میں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ سے کسی نے پوچھا ہے؟ کل کو تو آپ یہ کہہ دیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی نواز شریف صاحب کے پاس جتنے بھی ان کے کیسز ہیں ان تمام سے ان کو بری کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا صبر کریں، کل کی تاریخ دیتے ہیں، کل بات ہوگی۔ تو یعنی آج ہی نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ بتا دیا کہ کل ہی بتا دیا کہ آج انہوں نے کیا کہنا، جو کل انہوں نے کہا تھا آج وہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہنا۔ اور پھر نیب پروسیکیوٹر کے بغیر ظاہری بات ہے کیسے ہو سکتا تھا؟ اب اس لیے میں نے نتیجہ اس لیے اخذ کر دیا کہ نیب بھی تھا نا جس نے اس کیس میں اعتراض کرنا تھا، وہی کہہ رہے کہ ان کی پروٹیکٹیو بیل کی نہیں، حالانکہ اگر ہوتا ایک نمبر نیب تو وہ کہتا کہ نہیں ہمیں ان کی گرفتاری ریکوائرڈ ہے، مگر وہ بہت زیادہ ایک نمبر ہے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا نا تو اس کے بعد عدالت کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ بہرحال اور مزید معجزہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے انگوٹھا اور عطا تارڑ صاحب کا انگوٹھا بھی ایک ہے۔ جی ہاں، وہ جو بائیو میٹرک اٹینڈنس لگتی ہے نا عدالت کے اندر، تو نواز شریف صاحب کی جگہ جو نمائندے تھے وہ عطا تارڑ صاحب تھے، انہوں نے کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس بائیو میٹرک کرنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑے تھے، اور وہ بائیو میٹرک ہی تھی جس دن عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اٹھایا گیا تھا۔ جی ہاں، وہ بائیو میٹرک تھی۔ عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بائیو میٹرک کرانے کے لیے گئے تھے، یعنی اس وقت کل میری بات ہوتی نئی میدر پنچوتا سے نا، پی ٹی آئی کے وکیل بھی ہیں اور عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے اس کے ترجمان بھی ہیں، کل میرے پروگرام میں تھے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس وقت بارہا درخواست دی تھی کہ عمران خان صاحب کی جگہ میں جو تھم امپریشن ہے وہ میں بائیو میٹرک کر دیتا ہوں، لیکن ہمیں انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ لیکن میں نے کہا نا کہ یہی ہے لیول پلینگ فیلڈ جس کی کچھ پردہ داری اب رہ نہیں گئی، اور جس طریقے سے یہ بونڈے طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہوا ہے، اور عمران خان کے لیے اصول نہیں تھے، اور آج سماعت ہونی ہے، اور نیب جس نے اعتراض کرنا تھا اسی نے اعتراض ختم کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 12:30 بجے تک پروٹیکٹیو بیل نواز شریف صاحب کو مل جائے گی، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عدالت ان کو پیر تک، ہفتے کو انہوں نے آنا ہے، 21 تاریخ کو انہوں نے جلسہ کرنے ڈالنے کا، 2 دن اور لیں، 2 دن بعد یعنی پیر تک آپ عدالت کے آگے سرنڈر کر جائیں، اور تاکہ اپنی ایکٹیویٹی جو ہے پاکستان آمد والی اس کو کمپلیٹ طریقے سے نبھا سکیں۔ دوسری ایک اور اہم چیز تھی نواز شریف صاحب پہ نا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی نا وہ اشتہاری ہے، اور اب نیب کی جو اصلاحات جب ختم ہوئی اور اس کے بعد ظاہری بات ہے دوبارہ سے وہ کیس ایکٹیو ہوا ہے، تو اس کی ضمانت نہیں لی تھی عمران خان صاحب کے وکلا نے۔ تو جج ہے نیب کے، کیا لکی جج ہے جج محمد بشیر صاحب، جی ہاں، پہلے نواز شریف صاحب کو سزائیں دینے والے بھی یہی تھے، ان کی عدالت میں ان کی ضمانت کی درخواست لگا دی گئی ہے جی وکلا کی طرف سے۔ تو صبح 9 بجے کے قریب انشاءاللہ تعالی جی ہاں ان کو بھی اس میں ضمانت مل جائے گی نواز شریف صاحب کو، اور 12:30 بجے تک پروٹیکٹیو بیل ہو جائے گی۔ تو یہ آج کے سارے عدالتی کارروائی ہیں جس سے متعلق میں نے آپ کو نتائج سے متعلق آگاہ کیا، اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق تھوڑا آگاہ کروں۔ آج نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ کیس، عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کیس اور القادری ٹرسٹ کا جو کیس تھا نیب عدالت کے اندر وہ لگا ہوا تھا، کاز لسٹ جاری تھی، اچانک کاز لسٹ کو ختم کیا گیا اور نواز شریف صاحب کے کیسز کو انٹرٹین کیا جا رہا ہے۔ تو دس از کال لیول پلینگ فیلڈ، اور پیغام دیا جا رہا ہے جی عمران خان صاحب کو، یہ عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو کھلے عام کہ ایسا ہے تو ایسا صحیح، ہم نے ایسے ہی کرنا ہے، تو یہ پوزیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ وہ خطاب بھی ہو جائے گا ان کا اور یہ سب ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری طرف بلاول صاحب نے نہایت محتاط انداز سے لیکن سرجیکل سٹرائک نواز شریف صاحب پہ کی ہے، انہیں بہت ہی
جسے کہتے ہیں نا معنی خیز سٹیٹمنٹ دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت میں ایک بات میں ہماری سمجھ میں آئی کہ ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا. یعنی 16 ماہ کی حکومت میں، یعنی 16 ماہ وہ بھی حکومت میں تھے، انہوں نے کہا ملک کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا. مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ لندن سے نواز شریف نے ملک کو چلانے کی کوشش کی تھی. انہوں نے کہا آج پاکستان کی جمہوریت اور الیکشن ایک شخص کی واپسی کے لیے روک دی گئی ہے. پاکستان میں جمہوریت کو بھی روک دیا گیا ہے اور الیکشن کو بھی روک دیا گیا ہے، صرف اور صرف نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے. مطلب جمہوری نظام کو روکا گیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ سیدھی سیدھی تنقید ہے سر، یہ سیدھا سیدھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام عائد کیا جا رہا ہے. اور آنے والے وقت میں کہ جب کلئی کھلیں گی نا، جب چیزیں اتنی زیادہ اکارڈنگ ٹو اسکرپٹ ہو جائے گی، تو آپ دیکھیے گا پیپلز پارٹی آئے گی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر. یہ آئے گی. جس طریقے سے بیان دینا شروع کر دیا نا، انہوں نے کہا سلیکشن کی سیاست نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یعنی پہلے عمران خان صاحب سے متعلق اور اب نواز شریف صاحب کو سلیکٹ کر کے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. یعنی ایک بار پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا. دوسرا ایک اور تھی محسن بیگ صاحب. آپ دیکھیں جو لوگ پیادے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے، اور کبھی نواز شریف صاحب کا ایمن فیلڈ ہوتے ہیں تو کبھی دبئی کی ملاقاتوں میں ہوتے ہیں، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ سب کچھ ڈیل کے تحت ہو رہا ہے اور سب کچھ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے. محسن بیگ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی میں پورا ارینجمنٹ ٹھوس طریقے سے کیا گیا ہے. پورا ارینجمنٹ ٹھوس طریقے سے کیا گیا ہے، اور اسے چاہے آپ ڈیل سمجھ لیں، اسے آپ سمجھوتا سمجھ لیں، انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیں، جو مرضی نام دیں. نواز شریف کا جانا بھی نئی مثال تھا اور واپس آنا بھی نئی مثال ہے. وہ چیزیں جو نون لیگ نے طے کی ہیں سب کچھ اسی کے مطابق ہوگا. سر مطلب گواہی اب آنا شروع ہو گیا نا کہ اس بار فوج کے جو لاڈلے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لاڈلے ہیں، طاقتوروں کے جو لاڈلے ہیں، وہ نواز شریف صاحب ہیں. یہ ڈیل بھی ہوئی ہے، اس کو سمجھوتے کا نام لے لیں، کچھ بھی کہہ لیں، یہ تمام چیزیں ایک بھرپور طریقے سے پلان کے بعد ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، جس کی بنا پر نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. ان کی ہوا کو بھی کوئی نہیں چھو سکتا. ایک ٹھوس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے، اس کو ڈیل، سمجھوتا، انڈرسٹینڈنگ، اس کو نپٹایا گیا. تو اب جب محسن بیگ صاحب جیسے بندے کر رہے ہیں جو بڑے ویل انفارمڈ ہیں، اداروں کے بھی بہت قریب ہیں، عمر حج بھی ساتھ کرتے ہیں، دبئی میں بھی ہوتے ہیں، ایمن فیلڈ میں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ جب وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. پہلا رات کے تفصیلی فیصلہ بھی آیا ختیجہ شاہ صاحب اور 6 دیگر افراد کا، جنہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جن کی اریسٹ تھی. تو عدالت نے کہا کہ جی ختیجہ شاہ نے ٹویٹ کیا تھا، اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا، اس ٹویٹ پر معافی مانگی، تو ریاست ماں کے جیسی ان کو معاف کر دینا چاہیے. کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ انہیں جلاؤ گھراؤ کے اندر کہیں موجود تھی. گیٹ کے بعد نعرے وہ ضرور لگا رہی تھی جس کے اوپر وہ شرمندہ ہے، اور ریاست کو ایک ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو اگر یہ ان کو کسی اور کیس میں اندر نہیں کیا جاتا، دیگر 6 افراد کو نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ خوش آئند اور ایک اچھا تاثر کریٹ ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.